نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد محترم ذمہ داران جماعت، عزیز ترین طلبہ و طالبات، بہت ہی محترم اور معزز ہمارے فارغین و فارغات جامعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، آج کا دن ہمارے لیے بے انتہا اہم کئی معنوں میں ہے کہ جامعۃ الصفا الاسلامیہ یہ جو نام ہے ہم سب کے لیے زندگی کا ایک شعوری طور پہ ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ یہاں تمام تر اساتذہ کے ساتھ جو ہم نے کام کیے ہیں اور تمام تر طلبہ طالبات کو جو تدریس کا موقع ملا، ہم نے اس بات کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں آئی ہیں۔ اس کا قیام آپ سب جانتے ہیں، 22 اگست 2017 کو قیام عمل میں آیا۔ مولانا مرحوم مولانا جلال الدین انصر عمری رحمہ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سابق امیر جماعت، سابق نائب صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، انہوں نے جو ہے جامعۃ الصفا کا ان کے دست سے، ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ قیام عمل میں آیا، اور اس موقع پہ الحمدللہ جماعت کی مرکز سے لے کے مقام تک کی قیادتیں موجود رہی، اور اب یہاں کم و بیش ہمیں 6 سال مکمل ہو گئے ہیں، اور اس عرصے میں الحمدللہ ہم نے تقریباً 40 طلبہ و طالبات اس جامعہ سے فارغ ہو چکے ہیں، جس میں مجموعی طور پہ 10 حضرات ہیں اور 30 کے قریب جو ہے وہ طالبات اور خواتین ہیں۔ جامعۃ الصفا الاسلامیہ کے جو مقاصد آپ لوگ اکثر پڑھتے ہیں، میں ایک مرتبہ تذکیر کے طور پہ یہاں بیان کر دیتا ہوں، اس کی تشریح کا موقع نہیں ہے، آپ سب ماشاءاللہ بہترین تشریح کے قابل ہو گئے ہیں۔ مقاصد جامعہ میں جو ہم نے درج کیا ہے، ایسے علماء و دعات تیار کرنا جو قرآن و سنت کا گہرا فہم و مطالعہ اور دینی بصیرت رکھتے ہوں، جن میں اعلاء کلمت اللہ اور اقامت دین کا حقیقی جذبہ ہو، جو اپنے کردار سے اسلام کی صحیح ترجمانی پیش کرے، جو علمی و فقری سطح پر دین کی خدمت انجام دے سکے اور تہذیب و تمدن کی تعمیر و ترقی میں دانشورانہ سطح پر فعال کردار ادا کرنے کے لائق بن سکے، جو گروہی، جماعتی اور فقہی اختلافات سے بالاتر ہو کر وسعت قلب و نظر کے ساتھ معاشرے کی اصلاح و تعمیر کا فریضہ انجام دے سکے، ملک اور سماج کے لیے مفید اور بہتر ثابت ہو۔ تو یہ مقاصد ہے۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے جو ہم نے تعلیمی پروگرام جو ہمارے پیش نظر رہا وہ 3 سال پر مشتمل رہا، جسے ہم نے خصوصی عالمیت کورس کا نام دیا، اور اس میں ترتیب ایسی رہی کہ ایک تو آپ کا نصاب تعلیم رہا الحمدللہ، جس کی باقاعدہ تدریس ہوئی، اس کے ساتھ مطالعے کا باقاعدہ ایک نصاب رہا جس کو ہمارے ہر طالب علم طالبہ نے پڑھا ہے، اس کا حاصل مطالعہ پیش کیا ہے۔ یہ دونوں چیزوں سے کی روشنی میں صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے ہم نے ہم نصابی سرگرمیوں کو بالکل جاری و ساری رکھا، اور چوتھی کڑی جو اس کے اندر رہی، وہ چوتھی کڑی یہ رہی کہ آپ نے نصاب تعلیم پڑھ لیے، مطالعہ آپ کا گہرا ہوا ہے، آپ کی صلاحیتیں بھی جو ہے وہ پروان چڑھ گئی۔ چوتھی جو چیز رہی وہ تحریکات اسلامی سے آپ کی وابستگی یقینی ہو۔ تو یہ 4 عناصر پر مشتمل ہماری یہ جامعۃ الصفا کا پورا 6 سالہ جو ہے دور رہا ہے، اور الحمدللہ ہمارے بہت ہی محترم، بہت ہی معزز جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں، انہوں نے بے انتہا محنت کی۔ کئی آپ کے پاس ایسے اساتذہ اور معلمات کے نام ہیں جنہوں نے للہ فی اللہ پڑھائے ہیں۔ مسعود خان صاحب مرحوم، محترمہ جو ہے مبشرہ خان فردوس صاحبہ، اور بھی دیگر جو ہمارے اساتذہ، تو یہ جو کوششیں رہی بڑی قابل قدر رہی الحمدللہ۔ اب ہمارے پاس جو 40 اسٹوڈنٹس نکلے ہیں وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے،
وہ اپنے فیلڈز میں ماہر ہیں، لیکن اس کے ساتھ الحمدللہ اسلامیات میں اور دینیات میں اور شرعی علوم میں تخصص کی طرف گامزن ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہم سب مدارس میں اس بات کو اکثر سنتے ہیں کہ یہ جو دور ہوتا ہے تکمیل کا، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سب کچھ پڑھ لی، بلکہ آپ کے اندر اتنی صلاحیت آ گئی ہے کہ اب آپ عربی زبان و ادب سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو اصولیات جو ہے ہم نے پڑھا دیے ہیں، اب آپ کے ہاتھ میں کنجی دے دی گئی ہے، اب یہ کنجی کے ذریعے سے آپ کو یہ خزانے سے استفادہ کرنا ہے۔ تو یہ جو موقع ہوتا ہے اس چیز کے لیے ہوتا ہے۔ یہ جو 40 اسٹوڈنٹ ہمارے پاس نکلے ہیں، میں یہاں آپ کو بتا دوں اعداد و شمار ہمارے پاس ہیں کہ اس میں سے اکثر ایسے ہیں جو تدریس کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، قرآن فہمی کی کلاسز آن لائن آف لائن یہ لے رہے ہیں، بلکہ جامعہ ہی میں جو ہے، جیسا ہمارے ایک یہاں معلمہ کے طور پہ جو آئے شاہدہ وسیم صاحبہ، آپ اسی ادارے سے انہوں نے فراغت حاصل کی اور یہیں آپ نے تدریسی خدمات جاری کر دی۔ اور بھی ہمارے اس طرح کے کئی ایک اسٹوڈنٹس ہیں جو آن لائن پڑھا رہے ہیں، آف لائن پڑھا رہے ہیں، الگ الگ سطح پہ پڑھا رہے ہیں۔ ان کا رابطہ پہلے سے مختلف تنظیموں سے رہا، لیکن یہ علوم کی تکمیل کے بعد ہم نے اس بات کا مشاہدہ کیا کہ ان کی سرگرمیاں میں مزید حرکیت بھی پیدا ہوئی، گہرائی بھی پیدا ہوئی، کیونکہ ان کے پاس علوم میں جو ہے تخصص آ گیا۔ یہاں جو اساتذہ ہمارے ساتھ رہے ان کے کچھ نام جو آپ کے سامنے اکثر ذکر ہو گئے ہیں، بس اس میں 2 ایک اساتذہ ہمارے ہیں جو ہمارے ساتھ کم عرصے کے لیے رہے، لیکن ہم نے الحمدللہ ان سے استفادہ کیا۔ محترم غضنفر علی بیگ صاحب، اور اس کے علاوہ حافظ عبداللہ خان صاحب، مولانا اظہر الدین ندوی صاحب، یہ ایسے لوگ رہے جن سے ہم نے مختلف موقعوں پہ جو ہے وہ استفادہ کیا ہے۔ اب دیکھیں، یہ تاثرات بھی بیان کرنا ہے، تو ایک مومن جو ہوتا ہے اس کے دل میں جو ہوتا ہے وہ زبان پہ ہوتا ہے۔ یہی ہماری تربیت جو ہے ہر ایک نے کی، مدرسے نے بھی، تحریک نے بھی، جماعت نے بھی۔ تو جامعۃ الصفہ الاسلامیہ کا جو پروجیکٹ میقات تبدیل ہونے سے جو ڈسٹرب ہوا ہے، جو ہمارے دل میں ہے وہی ہماری زبان پہ، کیونکہ ہم عند اللہ مسئول ہیں۔ اسی لیے اس بات کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ کیا یہ پروجیکٹ کی اہمیت نہیں ہے، یا پھر ایسے دور زوال میں جب بچیاں ارتداد میں مبتلا ہو رہی ہے، ہر کوئی چیخ پکار کر رہا ہے، صبح دوپہر شام آپ جو ہے واٹس ایپ پہ پوسٹ کر رہے ہیں، حاصل کیا ہے؟ ان مسئلے کا مداوا اصل ہو تو جامعۃ الصفہ کا یہ جو تجربہ ہے اس کا صحیح انداز میں جائزہ ہو، احتساب ہو، قابل قدر جو کوششیں ہیں اس کو سراہا جائے، قابل اصلاح جو چیزیں ہیں اس کی اصلاح کی جائے، اگر ذمہ داران نااہل ہے ان کو تبدیل کیا جائے۔ لیکن اگر پروجیکٹ یعنی کہ بند ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری یہ جو 5-6 سال کی کاوشیں ہیں، آپ اس پہ جو ہے ایک طرح سے مطمئن نہیں۔ اس لیے مقامی جماعت کو، حلقے کی جماعت کو اس کو جو ہے ذہن نشین کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، وہ بالکل جو ہے معاملہ صاف ہو، کیونکہ اس کی اہمیت و افادیت تو زمانے کے گزرنے کے ساتھ اور بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں جو ہے اس بات کو سوچنا چاہیے، اس کا استحضار کرنا چاہیے، کیونکہ ابھی بھی ہمارے پاس جو آخری بیچ ہے اس میں کم و بیش 7 سے 8 بچے ہیں جنہوں نے 2 سال کی تکمیل کی ہے، ان کا 1 سال باقی ہے۔ اب ان کا کیا کرنا ہے، جلد از جلد جو ہے اس پہ فیصلہ لے لینا چاہیے۔ جہاں تک ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ اہم موقع ہے کچھ پیغامات کے لیے بھی۔ بہت اختصار میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں اپنے صحابہ کو وصیتیں کی۔ یہ عالمیت کی سند جو آپ کو ملیں گی تو یہ کوئی جہاں فخر کی بات ہے وہاں بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بے آپ مسئول ہو گئے ہیں زمانے کے تعلق سے، آپ ایک خاتون ہیں تو آپ خود ایک مدرسہ بن گئے ہیں، آپ کا خاندان آپ کا جو ہے پورا طالب علم ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، آپ نے کہا کہ جو لوگ حاضر ہیں وہ غائبین تک پہنچا دے۔ کتابوں میں یہ بات ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ جو صحابی کے گھوڑے کا رخ جس طرف تھا وہ اس طرف کوچ کر گیا، وہ سفر کر گیا اور اسلام کے پیغام کو لے کے وہ جو ہے وہ نکل گیا۔ اس لیے
ہمیں جو ہے آپ یہاں سے آپ کو جو سند مل رہی ہے، یہ جو آپ نے یعنی کہ علم ایک لیول پہ حاصل کیا ہے، اب آپ بے انتہا مسئول ہو گئے ہیں اپنی ذات کے تعلق سے، اپنے اہل و عیال کے تعلق سے، اپنے خاندان کے تعلق سے، معاشرے کے تعلق سے آپ اپنی استطاعت کے مطابق آپ کو کام کرنا ہے۔ لہٰذا یہ بہت اہم موقع ہے۔ رپورٹ میں اور بھی کئی ایک چیزیں ہیں، لیکن تقریباً جو سامعین اس وقت موجود ہے وہ صفہ سے ایک دم متعلق ہے، یا تو ہمارے ذمہ داران ہیں یا پھر ہمارے طلبہ طالبات ہیں، وہ سب چیزیں تحریری طور پہ موجود ہے، آپ کو کئی مرتبہ وہ ارسال کر دی گئی ہے۔ اس موقع پہ یہ جو اہم باتیں ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا صفہ کے توسیع و استحکام کے تعلق سے کیا رول ہو، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اسی کوشش کے ہم مکلف ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرما لے، جو کوتاہیاں ہم سے رہی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔